السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لگاتار آپ کے سامنے کامل کیلانی کی کتابوں کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو باقی رکھا جائے گا، لیکن بیچ بیچ میں دوسرے ویڈیو بھی پیش کرتا رہوں گا تاکہ مختلف قسم کی معلومات آپ کے سامنے آتی رہے اور مختلف ادبی اسلوب سے آپ بہرہ ہوں، اور ساتھ ہی کچھ گرامر کی ویڈیو بھی پیش کی جائے گی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ماجد نامی ایک آدمی جو کہ بہت ہی جلد متاثر ہو جانے والا اور غصہ ہو جانے والا ہے، اس کی غصے کی کہانی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ماجد شاب طیب، ماجد ایک اچھا نوجوان ہے۔ طیب کا معنی اچھا، عمدہ۔ طیب القلب یعنی نیک دل، اچھے دل والا۔ طیب الخلق اچھے اخلاق والا۔ شابن کا معنی نوجوان، اس کی جمع آتی ہے شبان۔ وَيُحِبُّ كُلَّ النَّاسِ، اور وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ سَرِيعُ الْانْفِعَالِ وَالْغَضَبِ وَعَصَبِيٌّ جِدًّا، لیکن وہ جلد ہی متاثر ہو جانے والا اور غصہ ہو جانے والا ہے۔ وَعَصَبِيٌّ جِدًّا، اور بہت ہی مشتعل مزاج ہیں۔ انفعال ینفعل انفعالاً کا معنی متاثر ہونا، مشتعل ہونا، ناراض ہونا، کام ہو جانا۔ اسی کو باب تفاعل کے اندر لے جائے، تفاعل الشیئان، تو ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا۔ انفعال کا معنی اثر انداز ہونا لیکن ایک طرف سے، اور تفاعل الشیئان دونوں طرف سے اثر انداز ہونا، جیسے باب تفاعل کا خاصہ ہے۔ عصبی، اس کا معنی ہے منفعل المزاج، مشتعل، جلدی غصہ ہو جانے والا۔ اور سریع الانفعال والغضب کا مطلب ہے جلد متاثر ہونے والا، اثر لے لینے والا، اور جلدی غصہ ہو جانے والا۔ وَيَغْضَبُ لِأَتْفَهِ سَبَبٍ، اور وہ معمولی وجہ سے غصہ ہو جاتا ہے۔ تفیہ یتفہ تفہن، باب سمیع سے کم ہونا، بے حقیقت ہونا۔ اسی سے تافہن اور تفہن کا معنی بے مزہ، حقیر، گھٹیا۔ امور تافہۃ، معمولی امور، اور اسی سے تفاہۃ کا معنی بے لطفی، پھیکا پن، گھٹیا پن۔ لا یمتلک القدرۃ علی امتلاک اعصابہ ولا یتحکم فی ردود افعالہ، وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور اپنے رد عمل میں کنٹرول نہیں کر سکتا، یعنی کوئی کچھ کہے فوراً جواب دے دیتا ہے۔ تحکم یتحکم تحکماً فی شیء کا معنی کسی چیز پر کنٹرول کرنا۔ وَيَغْضَبُ أَيْضًا إِذَا مَنَعَتْهُ وَالِدَتُهَا مِنْ تَنَاوُلِ الْكَعْكِ وَإِذَا طَلَبَ مِنْهُ وَالِدُهُ أَلَّا يَسْتَغْرِقَ وَقْتًا طَوِيلًا فِي اللَّعِبِ بِجِهَازِهِ اللَّوْحِيِّ
جب اس کی ماں اس کو کیک کھانے سے روکتی ہے اور جب اس کا باپ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ پورا وقت تختی کے ساتھ کھیلنے میں صرف نہ کرے تو وہ غصے ہو جاتا ہے۔ استغرق یستغرق استغراقاً کا معنی احاطہ کر لینا، گھیر لینا، کل لینا، اور استغرق العمل وقتاً کا معنی کام کا وقت کو گھیرنا، کام میں وقت لگنا۔ اگر یوں کہا جائے استغرقت کتابۃ ھذا الدرس ساعۃ واحدہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس سبق کے لکھنے میں 1 گھنٹہ لگا۔ استغرقت کتابۃ ھذا الدرس ساعۃ واحدہ، اس سبق کے لکھنے نے 1 گھنٹہ گھیر لیا، یعنی 1 گھنٹہ لگا۔ استغرقت قراءۃ الجزء الواحد من القرآن 20 دقائق، یعنی قرآن کریم کے 1 پارہ پڑھنے میں 20 منٹ لگی۔ قرآن کریم کے 1 پارہ پڑھنے نے 20 منٹ گھیر لیا، یعنی 20 منٹ لگی۔ خیر، تو استغرق یستغرق استغراقاً کا معنی گھیر لینا، احاطہ کر لینا، مشغول بنانا، اور لوحی کا معنی لوحن سے بنا ہے، لوحی یعنی تختی والا۔ عندما یغضب یذهب لغرفته ویضرب یده علی الجدار او الطاولة ویتعلم ویبعثر العابه وکتبه، جس وقت وہ غصے ہوتا ہے تو اس کے کمرے میں جا کر دیوار یا ٹپائی پر اپنے ہاتھ کو مارتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ درد مند ہو جاتا ہے اور اپنے کھلونے اور کتابوں کو بکھیر دیتا ہے۔ بعثر یبعثر مباصرتاً کا معنی بکھیر دینا، اور تعلم یتعلم تعلماً کا معنی درد مند ہو جانا۔ غالباً ما یسبب الاذى لاشخاص عزیزین علی قلبہ، بل دائما یتشاجر ویتجادل مع اخوته وزملائه دون سبب حتى هجره الاصدقاء والاقارب بکثرت غضبه وعصبیته ووصل الامر الى انه اصبح وحیدا دون اصدقائه۔ بسا اوقات وہ ان لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے جو کہ اس کے پیارے اور چہیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے بلا کسی وجہ کے، یہاں تک کہ نوبت نوبت پہنچ گئی کہ دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کے زیادہ غصے اور اشتعال کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اور نوبت بئی جا رسید، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ دوستوں کے بغیر تنہا ہو کر رہ گیا۔ تجادل یتجادل تجادلاً اور تشاجر یتشاجر تشاجراً، ان کا معنی ہے جھگڑنا، جھگڑا کرنا۔ حجر حجر کا معنی چھوڑ دینا۔ زملاء یہ ضمیر ان کی جمع ہے، یعنی ساتھی۔ اخوتن یہ اخن کی جمع ہے، یعنی بھائی، اور اس کی ایک جمع اخوانن بھی آتی ہے۔ اور اصدقاء یہ صدیق ان کی جمع ہے، یعنی دوست۔ وفی یوم من الایام لقی ماجد مع حسان فوجدہ حسان فی قمة الحزن فسألہ ما بک یا ماجد، اور ایک دن ماجد حسان سے ملا، حسان نے اس کو نہایت غم میں پایا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اے ماجد تجھے کیا ہو گیا؟
یا تجھے کیا بات پیش آئی؟ قمۃ الحزن کا معنی انتہائی غم، ویسے تو قمۃ کا معنی چوٹی بھی ہوتا ہے، قمۃ الجبل پہاڑ کی چوٹی، تو یہاں پہاڑ کی چوٹی جو ہوتی ہے وہ بالکل کنارے پر ہوتی ہے، آخر کے اندر ہوتی ہے، گویا انتہا بتلاتی ہے، تو اسی سے یہ قمۃ الحزن انتہائی غم میں۔ اجاب ماجد لقد ہجرنی کل اصدقائی وترکونی وحیدا وجعلونی اعانی من الاکتیاب۔ ماجد نے جواب دیا کہ مجھے میرے تمام دوستوں نے اکیلا چھوڑ دیا اور اس طرح کر کے انہوں نے مجھے غمگین اور اداس کر دیا۔ آنا یعانی معانات، اس کا معنی ہے تکلیف جھیلنا، مصیبت برداشت کرنا۔ اور اکتابہ یکتئب اکتیاباً، اور قیبہ یکعب کعابتاً سمیہ سے اداس ہونا، غمگین ہونا، شکستہ خاطر ہونا، اسی سے قیبن اور مکتئبن اس کا معنی ہے اداس، رنجیدہ۔ اور آنا یعنی معانات کا معنی جیسے بتایا تکلیف اٹھانا، اور اسی طرح آنا یعنی معانات اس کا ایک معنی سامنا ہونا، دوچار ہونا اور مبتلا ہونا کے بھی آتے ہیں۔ قال حسان فہذا یعنی انک انفعالی وکثیر الغضب یا ماجد۔ حسان نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا، یعنی یہ تو اس بات کو بتلاتا ہے کہ تو متاثر ہو جانے والا اور بہت غصے والا ہے اے ماجد۔ انفعالیٌ، انفعال کے ساتھ یا لگا دی گئی، اور انفعالیٌ یا نسبتی، انفعال کا معنی تاثر، متاثر ہونا، اور انفعالیٌ متاثر ہونے والا۔ قال ماجد اريد ان اغير من نفسي ولكن هذا طباعي لا استطيع ان اغيره ولذلك اشعر دائما باني ضعيف الشخصية وضعيف العقل ولا اعلم ماذا افعل۔ ماجد نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میری طبیعت ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے ہمیشہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں کمزور ذات والا اور کمزور عقل والا یعنی کم عقل ہوں، سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ قال حسان، حسان نے کہا اخی بل تستطيع ان تغير نفسك وشخصيتك للافضل ولكن عليك ان تطلب من الله ان يساعدك على ذلك وان تحاول مرة بعد مرة۔ حسان نے کہا کہ اے میرے بھائی، تو اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو بدل سکتا ہے بہتر بننے کے لیے، لیکن تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ وہ اس سلسلے میں تیری مدد کرے اور تو لگاتار کوشش کرے۔ سامعین و ناظرین، یہ تو ماجد کی کہانی کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کہانی کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔